ای روشنای دیده واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کربلائی کاظم کا، جو بہت مشہور ہے، جو آپ قم المقدسہ میں جائیں، جو قم شہر ہے، وہاں پر بی بی کے حرم کے سامنے قبرستان ہے، قم نو۔ اگر آپ وہاں جائیں تو اس قبرستان جائیے گا، اس قبرستان میں ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا ہوا ہے کربلائی کاظم کا۔ کربلائی کاظم کون تھا؟ ایک کسان تھا، لیکن کیا کرتا تھا، جہاں بھی کام کرتا تھا کہتا تھا کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں آپ کے یہاں کام نہیں کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، ہم لوگوں کے یہاں تو پیسوں پہ نہیں جا رہے، کھیتی باڑی کریں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ وہ جب اپنی گندم نکالتا تھا تو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، پھر آتا تھا۔ ایک دن وہ ایک امام زادے جو امام کی اولادوں میں سے ہیں وہاں بیٹھا ہوا، سو گیا۔ اس نے دیکھا کہ خواب میں کہ کوئی دو شخص آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو۔ تو اس نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا سینہ ہلاؤ، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب پڑھو۔ تو اس نے دیکھا کہ قرآن حفظ ہو گیا پورا، اور قرآن پڑھنا شروع کر۔ جب یہ اٹھا تو دیکھا ایسے قرآن حفظ ہے۔ اب جب یہ وہاں جو مولانا تھے گاؤں میں، وہاں گیا، ان کو سنایا، اس کو جانتے تھے، اسے کچھ نہیں آتا، لیکن اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ وہ اس کو لے کر آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے، جو اس زمانے میں بہت بڑے مجتہد تھے۔ وہاں گئے، انہوں نے سنا، دیکھا اس کو قرآن، پھر انہوں نے اس کو کتاب دی، ایک عربک میں کتاب کہ جس میں عربک لکھی ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی لیکن پتہ نہیں ہے۔ اس میں کہا اچھا اس میں سے پڑھ کے دکھاؤ۔ اس میں سے جو صرف قرآن کی آیت تھی یہ وہ پڑھتا تھا۔ تو اس نے بولا تمہیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ باقی کہتا ہے جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور کی طرح روشنی نظر آتی ہے۔ ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا، کھانے پہ گئے، کھانے سے واپس آئے تو دیکھا حفظ جو قرآن یاد تھا میموری میں وہ بھول رہے ہیں۔ جو شخص کھانے پہ لے کے گیا اس سے پوچھا یہ جس کے یہاں کھانے پہ لے کے گئے تھے یہ شخص کے پیسوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ تو کہا ہاں وہ خمس نہیں دیتا۔ تو انہوں نے وامٹ کیا سارا کھانا۔ جانے محترم، خمس اگر آپ انشاءاللہ کے سب دیتے ہیں، خمس نہ دینا یعنی اپنے مال میں آگ رکھنا ہے۔